ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب دوست مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ مکرم اور محترم قبلہ پیر طریقت صاحب اور جملہ حاضرین کرام، نعت خوان ہمارے پیارے نوید بھائی اور خرم بھائی ماشاءاللہ، اور خطیب تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا خلیق احمد اعوان صاحب، ہم ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ چشم ما روشن دل ما شاد، مرحبا۔ تو جان مکرم محترم، جیسا کہ خرم مدنی صاحب فرما رہے تھے کہ حسب روایت پہلے خطیب آ گئے ہیں، تو اب جملہ میں کہوں گا کہ حسب روایت تقریر خلیق صاحب ہی کریں گے، میں چند جملے کہہ کر تو رخصت ہو جاتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ جیسا کہ دعوت نامے کے ذریعے آپ دوست یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ آج کی اس نشست کا موضوع جو ہے وہ استقبال ماہ رمضان ہے۔ رمضان شریف کے بابرکت مہینے کی بس اب آمد ہے۔ اگر ہم کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اب، اور بس چند گھنٹوں کی مسافت پر نیکیوں کا موسم بہار کھڑا ہے، اور ہر مومن جو ہے وہ اپنے اندر ایک فرحت، ایک تازگی، ایک حرارت اور خوشی محسوس کر رہا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مقام اور جزاک اللہ۔ تو رمضان شریف کا مقام و مرتبہ، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں بخوبی کہ جس مہینے کا انتظار وہ ہستی کر رہی ہے جس کا کائنات انتظار کرتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، سب انتظار کر رہے تھے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اور کب سے فرما رہے ہیں؟ جب رجب کا چاند نظر آیا۔ رجب کا چاند نظر آیا، حضور نے دعا فرمائی، یہ دعا ہمیں بھی سکھائی، کیا کہ اے اللہ اس ماہ رجب کو ہم سب کے لیے برکت والا بنا دے، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخلہ بھی عطا فرما، کہ ہم اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کی بہاروں کو دیکھ سکیں، اور اس کے دامن میں جو موجود نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، ان سے اپنی جھولیوں کو بھر کر مالا مال ہو۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظار کیا،
اور اس کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا رمضان مبارک، جمعہ مبارک، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہر چیز کو شرک اور بدعت کا عنوان دے دیا جاتا ہے، ورنہ تو حدیث پاک میں تو موجود ہے۔ یعنی ویسے تو مشہور حدیث جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کی ہے، ممکن ہے مولانا اسی خطبے کو تلاوت فرما کر گفتگو فرمائیں، نہیں تو جمعۃ المبارک میں اکثر مساجد میں امید یہ ہے کہ یہی خطبہ بطور سنت علماء سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ علماء کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہیں نہ کہیں تباسات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو نسائی شریف میں ہے وہ تو اپنی سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی ہے نا، اس میں تو چلو پھر تھوڑا بہت ضعف آتا ہے۔ اس میں تو الفاظ موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ سنو تمہیں مبارک ہو، ایک مہینہ تم پر طلوع ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ مواسات کا مہینہ ہے، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیطان کو بیڑیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آمد رمضان مبارک۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں پر میں وہ نعت خواں صاحب چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن خطیب صاحب تشریف فرمائیں، نقیب صاحب تشریف فرمائیں۔ ہم الوداع تو بڑے ذوق سے پڑھتے ہیں نا، مرحبا نہیں پڑھتے، مرحبا بھی تو پڑھنا چاہیے نا۔ اور الوداع کا تو حال یہ ہوا تھا ایک ہفتہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا رمضان کا انتظار تھا کہ یعنی گھر میں کوئی مہمان ہو تو اس کو ایک مہینے پہلے، ایک ہفتہ پہلے ہی کہنے ہاں تم تو جانے والے ہو نا، تم تو جانے والے ہو، تم تو جانے والے ہو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 2 ماہ پہلے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ لیکن جانے والے کا تو سلسلہ نہیں تھا، وہ الوداع الوداع۔ اس کی ساری اصل وجہ صرف یہ ہے کہ کسی بزرگ نے پڑھ دیا، ایک کیفیت اور رقت بن گئی، بس پھر وہ ہماری عادت بن گئی، اس کو عادت میں پڑھا جا رہا ہے۔ اصل میں الوداع ماہ رمضان کون پڑھ رہا ہے حضور؟ لیکن یہ بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آتا، وہ جب چاند نظر آ گیا شوال کا، وہ مقام ہے الوداع کے پڑھنے کا، وہ مقام ہے۔ وہ آپ ایک ہفتہ پہلے ہی الوداع 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 شروع کر دیتے۔ ہاں، سرکار کی جو سنت ہے وہ 2 رجب کا مہینہ شروع ہوا تو رمضان کی دعا شروع، رمضان کا انتظار شروع۔ کیا ہمارا رمضان شریف کا استقبال کا طریقہ یہ ہے؟ ہمیں تو حضرت مکرم بحیثیت مجموعی، آپ دوستو ماشاءاللہ چمکتے دمکتے چہرے ہیں، اللہ سلامت رکھے اور نیکوں کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے۔ بحیثیت مجموعی حضور مکرم رمضان شریف کا چاند نظر بھی آ جاتا ہے تو بھی ہمارا استقبال ابھی شروع نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہے کہ کوئی ہمارا پیارا آ رہا ہے تو ہم انتظار میں بھی لگ جاتے ہیں اور اہتمام میں بھی لگ جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ بندہ آ گیا، پتہ ہے اس نے آنا ہے اور یہ سو رہا ہے دروازے پہ دستک کوئی، لو جی میں آ گیا ہوں، اچھا آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، کیا کریں آ گئے ہو تو بیٹھو۔ یہ طریقہ ہمارا رمضان شریف کا استقبال ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آج کی اس نشست میں میری جانب سے صرف اتنا ہی کہنا ہوگا کہ میرے عزیزوں، میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کو ابھی بھی ہمارے پاس کچھ گھنٹے تو ہیں نا جی، دنوں کے اعتبار کو بھی ڈال کے، تو بہت ممکن ہے کہ ہفتے کو انشاءاللہ تراویح کی جماعت ہوگی اور اتوار کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس تقریباً 72 گھنٹے لگ بھگ موجود ہیں، 3 دن موجود ہیں۔ آئیے ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، عملی طور پر، روحانی طور پر رمضان المبارک کے لیے تیار کریں۔ اب تیاری سے مراد کیا ہے؟ شیخ مکرم تشریف فرما ہیں،
پیر حاجی عبداللطیف صاحب قادری نقشبندی میرے ساتھ تشریف فرمائے، بلکہ میں ان کے ساتھ تشریف بیٹھا ہوا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ آیت کریمہ میں تو ہے کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا۔ کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر آپ کو پچھلی نشست یاد ہو تو رجب میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جو اکثر ایک علوم القرآن کا ایک قاعدہ بیان کیا تھا نا، کہ اکثر جو آیات کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ایک سوال مقدر کا جواب ہوا کرتا ہے۔ یعنی تم پر ہم نے روزہ فرض کیا، سوال ہے کیوں؟ لعلکم تتقون، یہاں آیت ختم ہو رہی ہے۔ تو خواتین آیت اکثر ایک سوال مقدر کا جواب ہوا کرتی ہیں۔ تو روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو میں بیان کر دوں، ہم نے ایک پمفلٹ بھی لکھا ہے اور 2012 میں لکھا تھا، 10 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے، تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ۔ اگر ہم سے ایک سوال کیا جائے کہ اسلام اپنی تمام تر تعلیمات میں ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، آپ اس کو صرف ایک لفظ میں بتائیں تو ہم اس کا جواب دیں گے جناب اسلام اپنی تمام تر تعلیمات میں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، اور معاملات کا ابواب ہے یا اور دیگر ابواب ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، تمام تر تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ ایک لفظ میں ہے، تقوی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر تمام عنوانات کا مقصد مومن کو متقی بنانا ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ تو صراحت کے ساتھ نص کے اندر آ گیا کہ تمہیں متقی بنانا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ تو شیخ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ کوئی لفظوں کی چیزیں تو ہیں نہیں، یہ تو کرنے کی چیزیں ہیں۔ تقریریں تو ہوتی ہی رہتی ہیں نا، اسی لیے شیوخ فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، لفظ نہیں۔ لفظ سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ لفظ سفید کاغذ کو کالا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف لفظ یاد کریں پروفیسر صاحب تو ہمارا دل کالا ہو جائے گا، اگر ہم علم حاصل کریں یعنی نور تو دل روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر صرف لفاظی ہے، واہ 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 کیا تقریر ہے، کیسے خوبصورت لفظ تھے، کیسے خوبصورت اشعار تھے، کیا اس کی مسجع و مقفع قسم کی اس کی گفتگو تھی، کیسی شستہ اس کی اردو تھی، کیا اس کے تلفظ تھے علی حد القیاس، تو کیا بات ہے، لیکن وہ صرف لفظ تھے تو پھر کچھ نہیں تھا۔ اور اگر وہ علم تھا تو پھر اس کے اندر وہ سادہ بات بھی تھی نا، بیٹا نماز پڑھا کرو، تو اس کے اندر سب کچھ تھا، اس کے اندر بھی سب کچھ تھا۔ تو عزیزان مکرم محترم، تقوی کی تعریف علماء نے بہت ساری لکھی ہیں۔ سیدنا علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ایک ساتھی صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کی سادہ ترین تشریح یہ بتائی کہ تم ایک راستے سے اگر جاتے ہو جس کے جانبین دونوں اطراف جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے کرتے کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا۔ فرمایا بس یہی تقوی ہے کہ یہ دنیا کی رنگینیاں جو ہیں یہ وہ جھاڑیاں ہیں، تم نے اسی کے بیچ میں سے گزر کر جانا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچا کر، کہ کہیں کسی دھاگے کو بھی کوئی کانٹا نہ پکڑ کر اس میں الجھ کر ہمارے کپڑے کو، ہمارے کرتے کو چیر نہ دے، پھاڑ نہ دے۔ تو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تقوی شیوخ کی صحبت میں بیٹھ کر، علماء ربانیین کی صحبت میں بیٹھ کر، صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر ایک ٹول اور دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے روزہ، وہ ہوتا ہے روزہ۔ تو اس لیے عزیزو، روزہ ہمیں وہ ایک خاص ایکسرسائز فراہم کرتا ہے، ایک خاص ورکشاپ فراہم کر رہا ہے رب کی جانب سے، جس کے ذریعے ہم تقوی حاصل کرنے کی طرف اپنا قدم بڑھا سکتے ہیں، اپنے اندر ایک خو کو پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اندر ایک خوشبو کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ استقبال رمضان کے اس عنوان پہ سجائی گئی محفل میں
ہم اور آپ خود اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کم از کم کسی ایک چیز کے بارے میں ڈھونڈ لیں کہ یہ چیز مجھ میں پائی جاتی ہے، اگر مجھ میں سے یہ چیز نکل جائے تو میں ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہوں۔ کیا وہ جھوٹ ہے؟ کیا وہ دھوکہ ہے؟ کیا وہ نماز سے دوری ہے؟ اور دوسری چیزیں جس چیز یا گالم گلوچ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اس نے ہمیں اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یا کوئی شخص تم سے جھگڑتا ہے، کوئی شخص تم سے جھگڑتا ہے تو تم سمپل کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ مطلب یہ کہ روزہ دار جھگڑتا نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں کرتا۔ یہ پریکٹس ہم کر سکتے ہیں، یہ مشق ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ گالی دینا سباب المفسق، مسلمان کو گالی دینا تو فسق ہے، یہ تو بے دینی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، نافرمانی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ تو اپنے اندر کچھ ایسی پازیٹیو مثبت قسم کی تبدیلی کی ہم کوشش کریں۔ مہمان آ رہا ہے نا، اس کی پسند کا سامان تیار کرنا ہے، اس کے پسند کا پکوان تیار کرنا ہے۔ تو رمضان کو کیا پسند ہے؟ تقوی پسند ہے۔ تو میں اپنی حیثیت میں رہ کر کیا پکوان پکا سکتا ہوں؟ میں گالی سے بچ سکتا ہوں، میں جھگڑے سے بچ سکتا ہوں، میں جھوٹ سے بچ سکتا ہوں، میں دھوکہ دہی سے بچ سکتا ہوں، اور کوئی جو چیز ہے میرے اندر میں اس سے بچنے، میں نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کروں، میں پہلی صف باجماعت ہے تو میں پہلی صف میں آنے کی کوشش کروں، پہلی صف میں ہوں تو میں امام کے قریب ہونے کی کوشش کروں۔ علی ھذا القیاس میں علم دین کی طرف جاؤں، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، قرآن پڑھوں، پڑھا ہوا تو چلو میں اس کی اصلاح لے لوں، نوک پلک درست کرا لوں۔ کچھ نہ کچھ اپنا شیڈیول ان 3 دنوں کے اندر کیجئے کہ جو ہی رمضان شریف کا چاند طلوع ہو تو میں اس کام میں لگ جاؤں اور مہمان کو پتہ چلے کہ ہاں میرا استقبال ہوا ہے۔ سوتے سوتے مہمان کا استقبال کیا تو یہ مہمان کا اکرام تو ہرگز نہیں ہے، یہ مہمان کی عزت افزائی نہیں ہے، یہ مہمان نوازی ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے، اس سال بھی آئے گا، رخصت بھی ہو جائے گا، اور پھر ہم رہ جائیں گے تیرے آنے سے دل بڑا خوش ہوا تھا، اب مسجدیں روتی ہیں الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سرکار دو جہاں وسلم 2 مہینے پہلے مرحبا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان مکرم، یہ الٹی گنگا بہانہ آپ چھوڑ دیجئے، ہم یہاں سے اپنے آپ کو پلٹاتے ہیں سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ استقبال یہ انداز استقبال رمضان ہوگا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، کہیں کوئی سقم و کمزوری تھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔